ہسٹوریکل اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ہم اپنے معزز ناظرین کے لیے ایک معلوماتی تاریخی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم جڑا والا فیصل آباد روڈ پر۔ آج ایک ایسے ہیرو کی ہم آپ کو کہانی سنائیں گے جو انقلابی ذہن کا مالک تھا اور اس کے علاوہ جد و جہد آزادی کا قومی ہیرو بھی تھا۔ وہ ہے سردار بھگت سنگھ۔ سردار بھگت سنگھ کا جو آبائی گاؤں تھا اور جو ان کی حویلی اور ان کا گھر تھا، اس کا ہم آپ کو جو ہے سین دکھائیں گے اور مکمل جو تفصیلات ہے اسے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، سردار بھگت سنگھ کی جو تاریخی حویلی ہے اس کے بالکل ہم سامنے ہیں، اور یہ چک نمبر 105 بنگے جی بھی جو ہے ضلع فیصل آباد، وہاں پہ گاؤں ہے۔ اور اس وقت یہ لائل پور مغربی پنجاب ہوا کرتا تھا، موجودہ جو ہے پاکستان۔ تو یہاں پہ چودھری ثاقب اقبال ورک ایڈوکیٹ جو ہیں ان کے گھر میں ہم موجود ہیں اور یہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ اب دکھاتے ہیں آپ کو اس حویلی کا جو اندرونی ویو ہے وہ، اور یہ پوسٹر جو ہیں سردار بھگت سنگھ کے باہر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ اس گیٹ کے تھرو ہم اندر جا رہے ہیں، اور انہی لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سردار بھگت سنگھ جو ہیں یہیں پہ ان کی پیدائش ہوئی، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور اس کے بعد جو ان کو پھانسی دی گئی اور یہیں پہ لایا گیا ان کو۔ اور ناظرین، ایک دلچسپ بات ہے یہاں پہ ہمارے جو بھائی ثاقب اقبال ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بیری کا درخت ہے، اور یہ درخت ہے بہت پرانا ہے۔ اس بیری کے درخت نے سردار بھگت سنگھ کی پیدائش کو بھی دیکھا، اس کی جو بچپن دیکھا، اس کی جوانی دیکھی، اور پھر جب ان کو پھانسی دی گئی اور یہاں پہ ان کی جو میت اس کو لایا گیا، وہ مناظر بھی اس بیری کے درخت نے دیکھے ہیں۔ تو ناظرین، بہت ہی قدیم یہ درخت ہے، ابھی بھی ہرا ہے، شاداب ہے۔ تو خصوصی طور پر ہم نے اس کا جو ہے سین لیا ہے۔ ان سیڑھیوں سے اتر کر ہم ان کی جو حویلی ہے اس کے اندر جا رہے ہیں، اور اس کے اندر کا جو منظر ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ بظاہر وہ حویلی نہیں رہی، وقت کے حالات نے اس میں مختلف تبدیلیاں جو ہیں لائی ہیں، اور اب یہاں پہ صرف 2 ہی ہمیں کمرے ملے ہیں پرانے اس وقت کے۔ اور ان بھائی جو ثاقب اقبال ہیں اور ان کی فیملی، انہوں نے اس چیز کو جو ہے محفوظ کیا ہوا ہے، اور بہترین جو ہے وہاں پہ پوسٹر لگائے ہوئے ہیں سکھ فیملی کے، اس کے علاوہ ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو بھی تاریخ میں گزر گئے ہیں ہیرو، اور ان کے جو کارنامے ہیں یہ وہاں پہ درج ہیں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں بھگت سنگھ کی پیدائش جو ہے وہ 28 ستمبر 1907 کو یہاں پہ ہوئی۔ اب ان کی فیملی کے چند افراد کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ سردار کشن سنگھ سندھو جو تھے وہ ان کے والد تھے۔ فیملی ممبر میں بی بی پرکاش کور، کلر سنگھ، بی بی امر کور، کلبیر سنگھ وغیرہ۔ ناظرین، اب بھگت سنگھ جو ہیں ان کی تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ بھگت سنگھ نے دیانند اینگلو ویدک ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی، یہ اس وقت لاہور میں موجود تھا، جسے آریہ سماج چلاتا تھا۔ آریہ سماج ایک ہندوؤں کی تنظیم تھی۔ اور پھر آپ نے نیشنل کالج سے تعلیم حاصل کی۔ اس نے نوجوانی میں ہندوستان میں برطانوی راج کے خلاف احتجاج کرنا شروع کیا اور جلد ہی قومی آزادی کی جدوجہد کی۔ انہوں نے مارکسی نظریات کے حامی اخبارات، پنجابی اور اردو زبان کے اخبارات کے لیے امرتسر میں مصنف اور ایڈیٹر کے طور پر کام کیا۔ ناظرین، انقلاب زندہ باد کا نعرہ جو ہے یہ بھگت سنگھ کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس نعرے کو مشہور کرنے والی شخصیت بھگت سنگھ ہیں۔ بھگت سنگھ ایک انقلابی آزادی پسند تھا۔ ہندوستان کی آزادی کی کوشش کے لیے اس نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور جلد ہی جد و جہد آزادی کا قومی ہیرو بن گیا۔ غلامی کی زنجیروں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ
کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، تو اس ہیرو نے جو برطانوی راج تھا ادھر ہندوستان میں اس کے یہ بہت خلاف تھا۔ دوران تعلیم ہی اس نے جد و جہد آزادی کے لیے کوشش کی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ بھگت سنگھ کو جو ہے وہ سزائے موت دی گئی۔ 1928 میں بھگت سنگھ نے سیمن کمیشن کی مخالفت کرنے والے خاموش مارچ کے دوران نیشنل کالج کے بانیوں میں سے ایک ہندوستانی مصنف اور سیاستدان لالا لاجپت رائے کی موت کا ذمہ دار پولیس چیف کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کی بجائے غلط شناخت کے معاملے میں جونیئر آفیسر جے پی سینڈرز کو قتل کر دیا اور سزائے موت سے بچنے کے لیے لاہور سے بھاگ پڑا۔ 1929 میں اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کے نفاذ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے دہلی کی مرکزی قانون ساز اسمبلی میں بم پھینکا اور پھر ہتھیار ڈال دیے۔ قتل کے جرم میں 23 سال کی عمر میں اسے پھانسی دی گئی۔ 23 مارچ 1931 میں لاہور سینٹرل جیل میں بھگت سنگھ کو سزائے موت دی گئی، کو پھانسی کے تختہ پر چڑھا دیا گیا۔ یہاں پہ کچھ تصویریں بنائی گئی ہیں کہ بھگت سنگھ جو ہے وہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جو ہے باندھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جیل کا ایک جو ہے تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ سبھی جو پوسٹرز ہیں یہ بھگت سنگھ سے منسوب ہیں، اس کی بایوگرافی، اس کا جو کردار تھا۔ ناظرین، اس معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔